بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے 7 اسباق خیر و عافیت مکمل کر لیے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم کچھ 6 خاص حروف کے بارے میں پڑھیں گے جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کریں گے۔ ہم نے ضمیر منفصل پڑھی تھی، الگ آنے والی ضمیریں۔ ہم نے اشارات کے بارے میں بھی پڑھا تھا، واحد، تثنیہ، جمع، غائب، حاضر، متکلم، ان کے بارے میں۔ وہ ضمائر منفصلہ ہی، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور ضمیر متصل ہا ہما مونس کی، ہا ہما ہن کی، کما کننا، یہ نا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اسم، کسی بھی نام، کسی بھی نام یا صفت کو کہتے ہیں جسے ناؤن بھی کہتے ہیں۔ فعل، جسے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اسی طرح حرف، جسے پارٹیکل کہتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے با، لام، من، فی، ان۔ پھر ہم نے حروف جر پڑھے تھے، با، لام، من، عن، الا، علا۔ با ساتھ کے معنی میں آتا ہے، لام لیے کے معنی میں آتا ہے، من کے معنی سے ہوتا ہے، عن کا معنی سے ہوتا ہے، الا تک، طرف یا کی جانب، علا پر یا اوپر، فی اندر، میں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ حروف جارہ تو ویسے تو 17 ہیں، لیکن 7 جو ہیں وہ مشہور ہیں، جو ان ضمائر کے ساتھ مل کے آتے ہیں، جن کے ساتھ ضمائر متصل آتی ہیں، وہ وہ یہی ہیں۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ ضمائر ملا کے پڑھا تھا، بہی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا۔ اسی طرح لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا۔ ترجمہ بھی ہم نے ساتھ کیا تھا کہ بہی اس ایک کے ساتھ، بہما ان دو کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بیکا آپ کے ساتھ، بکما آپ دو مردوں کے ساتھ، بکم آپ سب مردوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح من، عن، الا، علا، فی سارے۔ پھر مونس کی ضمائر بہا، بہما، بہن، نبی کی، بکما، بکن، نبی، بنا۔ اسی طرح لام تھا، لہا، لہما، لہم۔ اسی طرح من، عن، الا، علا، فیہا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کا پڑھ لیا ہوگا اور اس کی مشق بھی اچھی طرح سے کر لی ہوگی۔ آج کا سبق ہے کچھ 6 خاص حروف کے بارے میں جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کے بغیر ہماری کوئی بھی بات، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ وہ 6 خاص حروف کون سے ہیں جن کو دو دو کی جوڑی میں بنایا گیا؟ ان، انا، ٹھیک ہے۔ ان بے شک یقیناً قرآن میں 960 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انا بے شک یقیناً یہ قرآن میں 185 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کأن گویا، جیسے، یہ قرآن میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن، لیکن یہ قرآن میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیتا کاش، یہ قرآن میں 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لعل امید ہے کہ یہ قرآن میں 129 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان ان کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ بھی ساتھ ملا کے پڑھیں گے، وہی طریقہ ہوگا جیسے ہم نے حروف جر کے ساتھ ملایا تھا، اسی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک خاص فرق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کے۔ یہ ان جو ہے، جس کا معنی بے شک یقیناً ہے، یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انکا لمن المرسلین، انکا بے شک آپ، لمن المرسلین پیغمبروں میں سے ہیں۔ اور انا جو ہے، اس کا معنی بے شک یقیناً، یہ کلام کے درمیان میں آتا ہے، جیسے الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں یقیناً اللہ نے، ٹھیک ہے۔ امیدیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری جوڑی جو کأنہ ہے، جس کا معنی ہے گویا کہ یا جیسے کہ، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے۔ کأنہا، جیسے ہم کہتے ہیں گویا کہ وہ شیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسے لڑا جیسا کہ وہ شیر ہے، گویا کہ
وہ شیر ہے، وہ اتنی تیز دوڑا گویا کہ وہ گھوڑا ہے، اس طرح تشبیہ دینا. کأنہا کوکب درّی، گویا کہ وہ چمکتا ستارہ ہے. لیکن یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے. پہلے کلام سے معنی بدل کر دوسرے کلام کی طرف جب جاتا ہے تو اس کو لیکن جیسے ہم کہتے ہیں وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو بندوں کی جوڑی ایک ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی وہ کٹھے آتے ہیں. میں کہوں گا زید آیا لیکن بکر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس نے کھانا کھایا لیکن پانی نہیں پیا. اس طرح کی باتیں غلط فہمی جو ہو جاتی ہے پہلے کلام سے، اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وَلَكِنَّ لیکن اللہ نے أَلَّفَ الفت پیدا کر دی بینہم ان میں. تیسری جوڑی ہے لیت لعل. لیت معنی کاش، لعل امید کے لیے. اب لیت جو آتا ہے تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں وہاں وقت پہ چلا گیا ہوتا. اس طرح یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. امید دلانے کے لیے لعل، جیسے لعلکم تتقون، کہ ہم تمہیں ڈراتے ہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، امید دلانے کے لیے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ان کے ساتھ ضمیر ملایا ذرا. ان کا معنی بے شک ہوتا ہے انہو من سلیمان، بے شک ہو وہ، من معنی سے، سلیمان کی طرف سے. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ علی کلی ہر چیز پر قدیر قادر ہے. کأن گویا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان ہیں، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. لیکن لیکن لیکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے. لیتا کاش، لیتنی لم اشرک، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. لعل لعلکم تتقون، لعل شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اب انہی کو ہم ضمائر کے ساتھ ملائیں گے، ضمیر متصل کے ساتھ. کیا ہوگا؟ انہو یقیناً، انہو انہما انہم، انہو یقیناً وہ ایک مرد، انہما یقیناً وہ دو مرد، انہم یقیناً وہ سب مرد، انکا یقیناً آپ ایک مرد، انکما یقیناً آپ دو مرد، انکم یقیناً آپ سب مرد، انی بے شک میں ایک مرد، اننا یقیناً ہم سب مرد. اس طرح انہا یقیناً وہ ایک عورت، انہما یقیناً وہ دو عورتیں، انہن یقیناً وہ سب عورتیں، انکی یقیناً آپ ایک عورت، انکما یقیناً آپ دو عورتیں، انکن یقیناً آپ سب عورتیں. انی بے شک میں ایک عورت، اننا بے شک ہم سب عورتیں. اس طرح انہو وہی ترجمہ ہے یقیناً، انہما انہم، انکا انکما انکم، انی اننا. انہو انہما انہم، انکی انکما انکم، انی اننا. انا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اننا بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اس طرح کا انا، کأنہو گویا وہ ایک، کأنہما کأنہم، کأنکا کأنکما کأنکم، کأنی کأننا. اسی طرح یہاں بھی کأننا بھی استعمال ہو سکتا ہے. کأنہا کأنہما کأنہن، کأنکی کأنکما کأنکن، کأنی کأننا. لیکنہو لیکنہما لیکنہم، لیکنکا لیکنکما لیکنکم، لیکنی لیکننا، لیکن وہ ایک. لیکنہا لیکنہما لیکنہن، لیکنکی لیکنکما لیکنکن، لیکنی لیکننا، لیکننا.
یہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اس طرح لیتا کاش، لیتہو کاش وہ ایک، لیتہما کاش وہ دو، لیتہم کاش وہ سب. مرد کے ساتھ مرد لگائیں گے، عورت کے ساتھ عورت لگائیں گے. لیتکا کاش آپ ایک، لیتکما آپ کاش آپ دو، لیتکم لیتکن کاش آپ سب، لیتنی کاش میں ایک، لیتنا کاش ہم سب. لعلہ امید ہے کہ وہ ایک، لعلہا امید ہے وہ ایک، لعلہما لعلہما امید ہے وہ دو، لعلہم اور جمع مؤنث غائب لعلہن امید ہے وہ سب، لعلک لعلکی امید ہے آپ ایک، لعلکما لعلکما امید ہے آپ دو، لعلکم اور جمع مؤنث حاضر لعلکن امید ہے آپ سب، لعلنی امید ہے میں ایک، لعلنا امید ہے ہم سب. اب قرآن کی مثالیں دیکھتے ہیں. انہو یقول انہا بقرۃ، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے. انک میت و انہم میتون، یقیناً تم مرنے والے ہو یا مردہ ہو، و انہم میتون بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں یا مردہ ہیں. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور بے شک یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹیں گے. انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، انہ بے شک وہ یحیی زندہ کرتا ہے، موتا مردوں کو، وانہ بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدیر قادر ہے. انا اور انا، انی جزیتہم اليوم یقیناً میں نے تمہیں بدلہ دیا یا بدلہ دوں گا اس دن، بما صبروا اس کے بدلے جس پر تم نے صبر کیا، انہم ہم الفائزون بے شک وہ وہی لوگ کامیاب ہیں. کأنہن بیض مکنون، اسی طرح کأنہا جان، کأنہن بیض مکنون گویا کہ وہ بیض انڈے ہیں، مکنون چھپائے ہوئے، کأنہا جان. آدھا آپ لوگوں کو کروا دیے، باقی آپ لوگ کوشش کر کے لکھیں گے. لیکنی اراکم قوما لیکنکم فتنتم انفسکم، کروائی دیتے کأنہا جان، گویا کہ وہ زندہ ہے. لیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوم، لیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے فتنے میں ڈالا، انفسکم اپنی ذاتوں کو. لیتا یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے. اسی طرح لعلک باخع نفسک، بے شک آپ اپنے نفس کو دھوکہ دینے والے ہیں، لعلی آتیکم منہا بقبس، امید ہے کہ میں ان کے پاس آؤں گا، کہ میں تمہارے پاس آؤں گا. لعلی
لعلی آتیکم منہا بقبس، امید ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا یا لاؤں گا اس کا کوئی انگارہ۔ ہم نے گردانیں سیکھ لیں اور کچھ کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس سبق میں جو ہم نے نئے الفاظ سیکھے وہ کون سے تھے؟ وہ 6 حروف تھے: ان، انا، کأن، لیکن، لیتا، لعل۔ اب آپ لوگوں نے ان کو ضمائر کے ساتھ ملا کے، ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کے ان کی پریکٹس کرنی ہے اور لکھ کر جمع بھی کروانا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 6 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں 1384 مرتبہ آئے ہیں۔ اب آپ نے مزید آپ نے ان آیات کو ساتھ تلاش کر کے آپ نے کچھ آیتیں بھی لکھ کر جمع کروانی ہیں۔ آج کے سبق کے ساتھ الحمدللہ ہمارے سبق کی جو الفاظ سیکھنے کی جو ہماری مقدار تھی وہ 21,904 الفاظ ہم نے الحمدللہ آج کے سبق کے ساتھ پچھلے سبقوں کو ملاتے ہوئے ہم نے سیکھ لی ہیں الحمدللہ۔